بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بزرگ تھے دیوبند میں جن کا نام ہے حضرت مولانا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ دارالعلوم دیوبند کے محدث تھے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے بھی اساتذہ میں سے ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ ان کی مجلس ہوتی تھی اور اس میں علماء، صلحاء اور طلباء سب جمع ہوتے تھے، اور کوئی مسئلہ پوچھتا، کوئی مشورہ لیتا۔ حضرت کبھی کچھ بیان فرماتے اور کبھی مسائل کی تحقیق ہوتی، مختلف قسم کی باتیں ہوتی رہتی۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت نے فرمایا کہ بھائی، کل سے ہماری مجلس میں گفتگو صرف عربی زبان میں ہوگی، اردو میں نہیں۔ اس کے بعد مجلس برخاست ہو گئی اور لوگ چلے گئے۔ دوسرا دن ہوا تو لوگ آنے کے بعد سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بولتا نہیں، کوئی کچھ پوچھتا بھی نہیں۔ اگرچہ وہ علماء تھے، طلباء تھے، لیکن عام طور پر عربی زبان میں گفتگو کی مشق چونکہ نہیں ہوتی ہے تو وہ جیسے اردو سرسر بول لیتے ہیں اس طرح نہیں بول پاتے، اور سب کے سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت دیر کے بعد کسی نے کہا کہ حضرت ایک مسئلہ ہے۔ عربی میں اس نے ایک جملہ بہت ہی جچا تلا استعمال کیا۔ اب حضرت نے اس کا جچا تلا عربی میں جواب دیا، پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد کسی نے سوال کیا، پھر اسی طرح جواب ہو گیا، پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ دو چار ہی باتیں ہوئی تھی کہ عصر سے مغرب تک کا وقت ختم ہو گیا اور لوگ چلے گئے۔ دوسرا دن ہوا وہی کیفیت، تیسرا دن ہوا وہی کیفیت، کوئی کچھ بولتا ہی نہیں۔ دو تین دن کے بعد کسی نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت، آپ نے یہ عربی والی قید لگا کر ہم لوگوں کو بڑی مشکل میں ڈال دیا اور استفادہ کا دروازہ بند کر دیا، افادہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی، میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ جب ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن اس چھوٹی سی بات کے لیے بہت سے فضول الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ 5 لفظوں میں جو بات پوری ہو سکتی ہے اس کے لیے 10 لفظ استعمال کرتے ہیں، جو بات 10 لفظوں میں پوری ہو سکتی ہے اس کے لیے 40-50 لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ سب فضول ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ ہماری اتنی عمریں ہو چکی ہے، میری عمر 50 برس کی ہو گئی ہے، کسی کی عمر 40 برس ہو گئی، کسی کی عمر 45 برس ہو گئی، کسی کی عمر 20 برس ہو گئی ہے، اور لوگ لمبی لمبی گفتگو کر کے اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ فضول گوئی میں جو وقت گزر رہا ہے اس سے ان لوگوں کو بچاؤں، اس لیے میں نے یہ قید لگا دی کہ عربی میں بولو۔ اب عربی میں بولے گا تو جچے تلے الفاظ میں بولے گا، بیکار کوئی لفظ استعمال نہیں کرے گا جیسے اردو میں آدمی بکواس کر لیتا ہے، اس لیے وہاں بڑا سوچ سمجھ کر بولے گا، ضرورت ہی کا لفظ بولے گا، بلکہ جتنا ضروری ہے وہ بھی پورا نہیں بول سکے گا، اس لیے اس میں بھی کچھ گٹ ہی جائے گا، اس لیے میں نے یہ قید لگائی ہے۔ بھائیوں، یہ تھی ہمارے بزرگوں کی نظر کہ ہمارا وقت خراب نہ ہو اور اس وقت کو بچا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے سامان تیار کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے عشق کو دل میں بسانے کے لیے تدبیر کی جائے، اور وہ سارا وقت اسی کے لیے صرف ہو جائے۔ اللہ والے مختلف طریقوں سے اصلاح کرتے ہیں۔ تو یہ فضول گوئی سے بچنے کے لیے، فضول باتوں سے بچنے کے لیے ایک بہت ہی مختصراً عبرت والا واقعہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔